السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میرا نام محمد امجد اور میں آپ کو پڑھاؤں گا مٹیریل ٹیسٹنگ اینڈ ہیٹ ٹریٹمنٹ۔ 100 نمبر کا یہ سبجیکٹ ہے، 50 نمبر تھیوری کے ہوں گے، 50 پریکٹیکل کے۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک مٹیریل ٹیسٹنگ اور دوسرا ہیٹ ٹریٹمنٹ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں ہم کیا کیا پڑھیں گے، اس کا انٹروڈکشن آپ سے ہوگا۔ سب سے پہلا اس کا حصہ ہے وہ کہلاتا ہے مٹیریل ٹیسٹنگ۔ اس میں پہلے چیپٹر میں ہم پڑھیں گے دھاتوں کی مکینیکل پراپرٹیز، دھاتوں کی مکینیکل پراپرٹیز جس میں ہارڈنیس ہے، بریٹلنیس ہے، ٹفنیس ہے، کریپ ہے، الاسٹیسٹی، پلاسٹیسٹی، میلیبلٹی، ڈکٹیلٹی وغیرہ۔ یعنی مٹیریل کتنا نرم ہوتا ہے، کتنا سخت ہوتا ہے، اس کو کھینچے تو کیا ہوتا ہے، اس کو ٹھوکر لگائے تو کیا ہوتا ہے، امپیکٹ لوڈ کتنا برداشت کر سکتا ہے، یہ سب کچھ ہم پڑھیں گے پہلے چیپٹر میں دھاتوں کی مکینیکل پراپرٹیز یا میکانک خصوصیات میں۔ دوسرے چیپٹر میں ہم پڑھیں گے تخریبی ٹیسٹوں کے بارے میں، ایسے ٹیسٹ جن کو پرفارم کرنے کے بعد ورک پیس قابل استعمال نہیں رہتا، ان کو ہم کہتے ہیں تخریبی ٹیسٹ یا ڈسٹرکٹیو ٹیسٹ۔ تیسرے چیپٹر میں ہم پڑھیں گے غیر تخریبی ٹیسٹوں کے بارے میں۔ یہ ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کو پرفارم کرنے کے بعد ورک پیس خراب نہیں ہوتا، قابل استعمال رہتا ہے۔ ان کو نان ڈسٹرکٹیو ٹیسٹ یا NDT کہتے ہیں۔ تخریبی ٹیسٹوں کو ڈسٹرکٹیو ٹیسٹ یا DT کہتے ہیں۔ یہ حصہ جو ہے یہ کہلاتا ہے مٹیریل ٹیسٹنگ والا حصہ۔ اس کے بعد دوسرا حصہ اس کا ہے وہ ہے ہیٹ ٹریٹمنٹ۔ ہیٹ ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے ہے ہیٹ ٹریٹمنٹ آف اسٹیل۔ اس میں آپ کو میں بتاؤں گا اسٹیل کی کیا پراپرٹیز ہیں، کن کن اجزاء پر وہ مشتمل ہوتا ہے، کون کون سے اسٹرکچرز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس میں پڑھیں گے کہ اس کی ہیٹ ٹریٹمنٹ کے دوران لوہے میں کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، کتنے % اس میں کاربن ہو، کتنا اس کو گرم کر کے کن حالات میں ٹھنڈا کریں تو اس کے اسٹرکچر میں، اس کی سختی میں، اس کی نرمی میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اس کے بعد 5واں چیپٹر ہے، اس میں ہم پڑھیں گے ہیٹ ٹریٹمنٹ کے طریقے، یعنی کس کس طریقے سے لوہے کو سخت یا نرم کیا جاتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق، کس طرح سے اس میں سے سٹریسز ختم کی جا سکتی ہیں، کس طرح سے اس کی بریٹلنیس ختم کی جا سکتی ہے۔ یہ سارا کچھ ہم پڑھیں گے کس میں، ہیٹ ٹریٹمنٹ کے طریقوں میں۔ ہیٹ ٹریٹمنٹ کے طریقوں میں ہارڈننگ ہے، نیلنگ ہے، نارملائزنگ ہے، آس ٹیمپرنگ، مار ٹیمپرنگ، ٹیمپرنگ وغیرہ ہے۔ اس کے بعد ہے ہیٹ ٹریٹمنٹ کے ذرائع، یعنی کون کون سے سورسز آپ یوز کریں گے، کون کون سے اکوپمنٹ آپ یوز کریں گے لوہے کی ہیٹ ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے۔ اس میں فرنس ہوگی، پائرومیٹر ہوں گے، فرنسز کی اقسام ہوں گی، پائرومیٹر کی اقسام ہوں گی، ایک میٹلرجیکل مائکروسکوپ ہوگی، اس کے ذریعے ہم اس کی اسٹرکچرل اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کے بعد 7واں چیپٹر ہے کیس ہارڈننگ کا۔ کیس کہتے ہیں کور کو، باہر والی سطح کو، اور کور کہتے ہیں اندر والی سطح کو۔ اس میں لوہے کو اس طرح سے سخت کیا جاتا ہے، یا کسی بھی ورک پیس کو یا کمپوننٹ کو اس طرح سے سخت کیا جاتا ہے کہ اس کا باہر والا حصہ، باہر والی سطح سخت ہو جاتی ہے اور اندر والا حصہ جو ہے وہ ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے یا نرم ہی رہتا ہے۔ اس کو کیس ہارڈننگ کہتے ہیں۔ کیس ہارڈننگ کیا ہے، اس کے اقسام کے بارے میں اور اس کے طریقوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے 7ویں چیپٹر میں۔ اس کے بعد 8واں اور آخری چیپٹر ہے، اس میں ہم پڑھیں گے کاسٹ آئرن کیا ہے، اس کی اقسام کون کون سی ہیں، اس کی پراپرٹیز کون کون سی ہیں، اس کو استعمال کہاں پہ کیا جاتا ہے، اور کچھ دوسری غیر آہنی دھاتیں یعنی جو لوہا نہیں ہوتا، جیسے
ایلومینیم ہے، سلور ہے، براس ہے، کاپر ہے، ان کی ہیٹ ٹریٹمنٹ کیسے کی جاتی ہے. تو یہ سب کچھ ہم پڑھیں گے کس میں؟ ہیٹ ٹریٹمنٹ اینڈ مٹیریل ٹیسٹنگ میں انشاءاللہ. نیکسٹ لیکچر میں ہم پہلے چیپٹر کا آغاز کریں گے اور اس میں میں آپ کو پڑھاؤں گا. فی الحال آپ نے اس کو اتنا یاد رکھنا ہے. مٹیریل ٹیسٹنگ کی ڈیفینیشن اگر ہو سکے تو یاد کر لیجئے گا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انجینئرنگ کی وہ شاخ جس میں مٹیریل کے بیہیویئر کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ وہ کن پراپرٹیز پر مشتمل ہوتا ہے، مٹیریل ٹیسٹنگ کہلاتا ہے. انجینئرنگ سائنس کی وہ شاخ جس میں مٹیریل کے بیہیویئر کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ وہ کن مکینیکل پراپرٹیز کا حامل ہے، مٹیریل ٹیسٹنگ کہلاتا ہے. تھینک یو، شکریہ. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.